جو میم کی زبر ہے یہ ذرا کہہ لیں تھوڑی سی بیچاری جو ہے نا یہ پس جاتی ہے واو مدہ اور الف مدہ کے درمیان. تو جب مداد آگے پیچھے آ رہی ہیں تو حرکات لمبے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. سورۃ الانفطار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 سے کرامن کاتبین. اب یہاں پہ کیا چیز ہوگی؟ یہاں پہ آپ کا غنہ ہوگا. غننے کے اوپر آپ نے اس طریقے سے اپنا ایک کوئی نہ کوئی نشان لگا لینا تاکہ جب کبھی بھی آپ لیسن پڑھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ غنہ ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کا دماغ اس چیز کا ٹرین ہو جائے گا کہ یہاں پہ تنوین کے بعد جو ہے غنہ کون سا آ رہا ہے, یہاں پہ اخفائے حقیقی ہے. کاتی تی کو لمبا نہیں کرنا, بی کو لمبا کرنا ہے کیونکہ بے کے ساتھ زیر ہے اور ساتھ میں یا بھی ہے. تو یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہے, یہاں پہ یا مدہ ہے, یہاں پہ بھی الف مدہ ہے. ٹھیک ہے جی, دوبارہ سے سنیے. کرامن کاتبین. نیکسٹ چلیے آیت نمبر 12 کی طرف. یعلمون ما تفعلون. یا آواز کو جو ہے درمیانی رکھنا ہے عین جزم پہ. عین کا جو مخرج ہے جیسے کہ پتہ ہے آپ سب کو کہ ہم مخارج پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی عین کے مخارج کو سمجھنے کے بعد یہاں سے اس کی کمبینیشن اٹھا لیجئے یعلمون کی اور پریکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. یعلمون, یہاں پہ غلطی اکثر ہوتی ہے کہ نون کی زبر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لمبی کر دیتے ہیں, یہ چیز نہیں کرنی. یعلمون ما لمبا ہوگا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ واو مدہ ہے یہ لمبا ہوگا, الف مدہ ہے یہ لمبا ہوگا. درمیان میں جو میم کی زبر ہے یہ ذرا کہہ لیں تھوڑی سی بیچاری جو ہے نا یہ پس جاتی ہے واو مدہ اور الف مدہ کے درمیان. تو جب مداد آگے پیچھے آ رہی ہیں تو حرکات لمبے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس چیز کو لے کے آپ لوگوں نے کیئرفل رہنا ہے کہ حرکات لمبی نہیں کرنی. نیکسٹ ٹف پہ قلقلہ نہیں کرنا. ٹف ٹف علون. نون کی زبر جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گی. یہاں پہ ہم نون جزم پڑھیں گے. نون جزم واو جزم لام کی پیش سے جو ہے یہ سپورٹ لیں گے اور مد العارض للسکون یہاں پہ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ مد کے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم کبھی پڑھیں گے. یہ بڑی مد, یہ مد کا جو ٹاپک ہے نا کافی ایک لمبا ٹاپک ہے انشاءاللہ. یہ بھی میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی کہ مد العارض جو ہے یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی دوبارہ سے سنیے. یعلمون ما تفعلون. نیکسٹ چلیے آیت نمبر 13 کی طرف. ان الابرار لفی نعیم. اب یہاں پہ نون مشدد کے غننے کے بعد آپ نے زبر کو لمبا نہیں کرنا. یہاں پہ آپ نے اس کو کہنے کے جوڑ دینا اور اچھے سے یہاں پہ کلکلانا آئے, نہ ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تو کلکلا ہوگا, یہاں پہ آپ نے کلکلا کرنا ہے. اب را الف مدہ, یہ را لمبی نہیں کرنی. جب مد کے بعد حرکت آئے تو لمبا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے پیچھے بات کی ہے. اب را فرق ہے نا آواز میں, تو یہی فرق آپ نے سیکھنا ہے. لفی نعیم, لفی نعیم. ٹھیک ہے جی, دوبارہ سنیے. ان الابرار لفی نعیم. نیکسٹ چلیے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. نون مشدد کا غنہ اور اس کے بعد فجارہ, فجارہ نہیں کرنا, یہ حرکت لمبی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, فجارہ لفی, یا مدہ 2 سیکنڈ لمبا کریں گے. لام کو لمبا نہیں کرنا. لافی, یہاں بھی کراس لگائیں. لفی ہے یہ, لافی نہیں ہے. جہیم جاہیم نہیں ہے کیونکہ حرکات کو لمبا نہیں کرنا. دوبارہ سے سنیے.
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. چلیں جی، آیت نمبر 11 سے 14 تک ہے ہمارا لیسن. دوبارہ سے ایک دفعہ لیسن کی جو ہے وہ قرات سن لیجئے. کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.